السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علم نقشبند چینل۔ مولانا محمد نصر اللہ نقشبندی حاضر خدمت ہوں۔ تو آج میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ سوچ رہے ہیں یار یہ عاملین حضرات اگر کسی کو جیسے آیت کریمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اب اس آیت شریفہ کا اگر کسی نے چلا کرنا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے دو طریقے اس کے بتائے ہیں۔ ایک طریقہ یہ بتایا ہے کہ 12 دن تک 12,000 روزانہ رات کو پڑھیں، ٹھیک ہے، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یہ عمل میں آ جائے گا، ٹھیک ہے، آیت کریمہ آپ اس سے جو کام کریں وہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب دوسرا انہوں نے طریقہ بتایا کہ اس کو 40 دن تک پڑھیں۔ اب اس کو 1.25 لاکھ جو ہے تعداد، یعنی 1,25,000 اس کو ڈیوائیڈ کریں گے اپنا 40 پر، روزانہ کے اعتبار سے 3125 بنتے ہیں، تو یہ پڑھنا ہے۔ یہ تو آسان ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس چلہ کو کرے کہ 12,000 مرتبہ روزانہ پڑھے، یا آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں زکوٰۃ کبیر، زکوٰۃ کبار اکبر، یہ اس طرح کے زکوٰۃ ہوتی ہیں، یہ بڑے بڑے زکوٰۃ، تو یہ ساری رات عاملین حضرات کیسے جاگتے ہیں؟ حالانکہ آپ کوشش کریں گے کوئی وظائف پڑھیں تو آپ تقریباً جو وہ آدھے گھنٹے کے اندر 1 گھنٹے کے اندر آپ سو جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ عملیات میں ایسے ہوتا ہے۔ تو یہ جاگتے کیسے تھے؟ یعنی اتنا وقت وہ جاگتے کیسے تھے؟ ان کو نیند کیسے نہیں آتی تھی؟ تو اس کے بہت سارے طریقہ کار ہیں۔ ایک تو عامل خود چست ہوتا ہے، سست نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور وہ اس طرح کے طریقہ کار استعمال کرتا ہے جس سے نیند نہ آئے۔ کھانا جیسے کم کھانا، آپ نے دیکھا عملیات کے اندر جو کی روٹی کھانے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ جو کی روٹی استعمال کریں، اس سے نیند نہیں آتی۔ اگر آپ گندم کا آٹا استعمال کرتے ہیں تو اس سے نیند بہت آتی ہے، وہ سستی بہت دلاتا ہے۔ اور یا تو پھر یہ کرتے تھے عاملین حضرت مکئی اور اسی طرح جو کے علاوہ باجرہ اس کو استعمال کرتے تھے، اس لیے تاکہ نیند نہ آئے اور اتنی جو ہے طاقت اور قوت نہ ہو، ٹھیک ہے، جو اس طرح کے معاملات میں یا شہوت میں جو ہے وہ ابھارے۔ تو وہ اس طرح کے ذرائع استعمال کرتے تھے، غذا اس طرح کا استعمال کرتے تھے کہ ان کو نیند نہیں آتی تھی۔ اگر آپ چاہیں کہ بھئی آپ کہیں میں یہ چیزیں کہوں، میں یہ کھاؤں بھی صحیح، ٹھیک ہے، آپ کھائیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی یہ چاہتے ہیں کہ مجھے نیند نہ آئے تو پھر کوئی الو جو پرندہ ہوتا ہے اس کو ماریں، یہ جب مر جائے اب اس کی ایک آنکھ کھلی رہ جائے گی اور ایک آنکھ جو ہے وہ بند ہو جائے گی۔ اب جو کھلی ہوئی آنکھ ہے اس کو آپ نکال لیں، پھر اس کو سکھا لیں۔ اب اس کو جو ہے آپ کپڑے میں لپیٹ کے اپنے گلے میں باندھیں، انشاءاللہ آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ تو اب اگر آپ چاہیں کہ میں نیند کرنا چاہتا ہوں، اب نیند آئے، پھر آپ اس کو اتار دیں، نکال دیں گلے سے، انشاءاللہ آپ کو نیند آ جائے گی۔ اسی طرح جو اس کا دوسرا آنکھ ہے جو بند ہے اس کو نکال کے رکھ لیں گے، اب اس کو گلے میں ڈالیں گے، نیند آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نیند نہیں آتی تو وہ یہ طریقہ استعمال کریں، اور جو زیادہ نیند سے تنگ ہیں تو وہ یہ الو والا یہ آنکھ جو ہے کھلا رہتا ہے اس کو استعمال کریں۔ تو یہ کچھ اس طرح کے طریقہ کار ہوتے تھے ان کے پاس، تو وہ اس طرح اپنے عملیات میں کامیاب بھی ہوتے تھے اور ان کو نیند بھی تنگ نہیں کرتی تھی۔